اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کا موضوع علامہ شبلی نعمانی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی آپ کے سبق سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں۔ عزیز طلباء، کسی بھی مصنف کے بارے میں یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیا جائے۔ تو آپ اس طرح سے اپنی نوٹ بک پر مصنف کے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی ہمارے ادب کی مشہور معروف بزرگ شخصیت ہیں۔ آپ 1857 کو ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی عبداللہ جریج پوری اور مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ پھر اعظم گڑھ کے مدرسے میں مولوی فضل اللہ سے عربی کی کچھ کتابیں پڑھیں اور اصلی تعلیم آپ نے مولانا فاروق چڑیا کوئی سے حاصل کی، جو کہ آپ نے غازی پور جا کر حاصل کی۔ آپ نے عربی، فارسی اور ادبیات وغیرہ ان سے سیکھیں، اور پھر آپ نے ارشاد حسین صاحب سے فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ مولانا احمد علی سے حدیث کا درس لیا۔ آپ 19 سال کی عمر میں والد کے ہمراہ حج کو جاتے ہیں۔ 1880 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کر دی۔ آپ سر سید کے دور میں علی گڑھ کالج میں پروفیسر بھی رہے۔ آپ نے ایک دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم کی، اس کے ناظم مقرر ہوئے اور بڑی ترقی دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وطن اعظم گڑھ میں واپسی کا ارادہ کیا اور واپس آئے اور یہاں پر ایک عالمی ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ آپ نے 1914 میں وفات پائی۔ علامہ شبلی نعمانی کا شمار اردو ادب کے عظیم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ ایک باکمال نثر نگار تھے کہ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی لازوال شہرت کا سبب ان کی بے مثال نثر نگاری ہے۔ وہ بیک وقت ایک قابل قدر محقق، ایک مورخ، ایک معروف سیرت و سوانح نگار تھے۔ شبلی نعمانی کی ایک عظیم نثر نگار ہونا ہے، ایک عظیم خصوصیت ان کا نثر نگار ہونا ہے۔ ان کی تحریروں میں کچھ اس طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا جاننا عزیز طلباء آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کی تحریر آسان اور عام فہم تحریر ہوتی تھی۔ اگر ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں آپ، تو آپ کو وہ آسان اور عام فہم نظر آئیں گی، آپ کی سمجھ میں آنے والی ہوں گی۔ شبلی کی طرز تحریر کی ایک یہ خصوصیت نہایت آسان اور عام فہم ہے۔ وہ کسی بات کو الجھا کر پیش نہیں کرتے، وہ نہایت سلیقے اور آسان الفاظ میں عام انداز میں بات کرتے تھے، اور ان کی تحریروں میں آزاد کا زور بیاں، نظیر کا روزمرہ حالی کی متانت اور سر سید کا منطقی استدلال سب کچھ ملتا ہے۔ عاملانہ وقار ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے مگر عاملانہ وقار کے ساتھ بڑے بڑے عقدوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں، اور درمیان میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے چٹکی لینے سے باز نہیں آتے، اور بڑے دل پسند انداز میں طنزیہ پیرایہ بیان اختیار کرتے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں اپنی تحریر کو لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اس کو سمجھ جائے۔ شبلی کا عام انداز بیان شاعرانہ ہے، لیکن ان کے انداز بیان کی ایک بڑی خصوصیت اختصار ہے۔ حالی جتنی زیادہ تفصیل سے کام لیتے ہیں، شبلی اتنے ہی اختصار کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ شبلی لفاظی اور ضیاء و بدیع سے کام نہیں لیتے، اور ان کے لفظوں کے انتخاب، ان کی ترتیب، فکروں کی بناوٹ، جملوں کی ساخت میں ایسی مہارت اور پرکاری نظر آتی ہے کہ ان کی یہ پرکاری ان کی تحریر کو دلکش بنا دیتی ہے۔ صفائی، سلاست اور روانی شبلی کی طرز تحریر کی یہ خصوصیت بھی نمایاں ہے کہ ان میں صفائی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے، جس سے ان کی تحریریں مؤثر اور دلکش معلوم ہوتی ہیں۔ ادبی لطافت شبلی کی طرز تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ادبی لطافت کی چاشنی ملتی ہے۔ مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کو سامنے رکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت سے متعلق ہے۔ اس تحریر میں وجد کی سی کیفیت ہے اور بیان واقعی کی مناسب سے پرشکوہ پرجلال ہے، جیسے ہونا بھی چاہیے۔
آپ کی تحریریں رواں دواں اور شگفتہ ہیں، عام قاری بھی ان کی نثر کو پڑھ کر قلب و ذہن پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا، وہ نہایت علمی اور تحقیقی موضوعات کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی نثر کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ حسن و پرکاری۔ شبلی کی طرز تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حسن و پرکاری کی ایک شان ہے۔ لطیف استعارے، کنائے، تشبیہات استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نثر میں دلکشی اور رونائی پیدا ہو جاتی ہے۔ استدلالی اور منطقی انداز بیاں۔ شبلی کا یہ انداز بیاں ان کو دوسرے نثر نگاروں سے ذرا ہٹ کر پیش کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر عابد حسین کے شبلی فکر کے منطقی خاکوں میں تخیل اور جذبات کا رنگ بھر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخی کتابوں کو بھی تخیل کی کتابیں بھی جو ہیں وہ تخیل کی کارفرما نظر آتی ہیں۔ مزاج۔ شبلی کی تحریروں میں ہمیں مزاح کا رنگ بھی نظر آتا ہے، جس سے ان کی تحریریں دلکش، خوشنما، خوبصورت نظر آتی ہیں، پڑھنے والے کو لطف حاصل ہوتا ہے اور دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ شبلی کی تصانیف کا اگر ذکر کیا جائے تو شبلی ایک عظیم مایہ ناز نثر نگار، محقق، سوانح نگار، سیرت نگار اور مورخ تھے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، المامون، الفاروق، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر شامل ہیں۔ ان تصانیف کے علاوہ انہوں نے بے شمار علمی اور ادبی مضامین لکھے جو مقالات شبلی کے عنوان سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ شبلی کے خطوط کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔ شبلی بحیثیت سیرت و سوانح نگار اگر انہیں دیکھا جائے تو انہوں نے ان سے پہلے جیسے حالی نے قدیم رنگ سے ہٹ کر حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسے سوانح عمریاں لکھیں، لیکن شبلی نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو سیرت نعمان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سوانح مولانا روم اور الغزالی وغیرہ سوانح عمریاں لکھیں۔ سیرت نعمان شبلی نعمانی کی یہ تصنیف علی گڑھ قیام کے دوران لکھی گئی۔ یہ کتاب اردو زبان میں حضرت امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی اور اصول فقہ اور علم کلام کے موضوع پر نادر نایاب تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ شبلی نے حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی کے تفصیلی جائزے کے ساتھ ان کے اصول فقہ اور علم کلام کو جس طرح یکجا کیا اور ان امور سے بحث کی، اس سے شبلی کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو ان کی آخری تصنیف ہے۔ یہ شبلی کی ایک مارکہ آرا تصنیف ہے۔ سیرت پر اس سے بہتر کتاب عربی، فارسی یا کسی اور زبان میں موجود نہ تھی۔ شبلی نے سیرت کی صرف 2 جلدیں لکھیں کہ ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گرامی پر کچھ لکھنا، سید سلیمان ندوی نے ان کے بعد ان کی جو باقی جو جلدیں ہیں وہ لکھی ہیں۔ اچھا، اپنی تصنیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک مدت سے ان باتوں کا احساس کر رہا تھا کہ میں نے سیرت النبی لکھنی ہے، لیکن اس بنا پر قلم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں، ایک حرف بھی صید کے معیار سے گر جائے گا تو سخت جرم ہے۔ شبلی نے سیرت النبی کو تاریخی، تحقیقی، منطقی اور استدلالی تقاضوں کی روشنی میں 5 ابواب پر تقسیم کیا۔ عرب و کعبہ کی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، اخلاق، اولاد، اظہار اور ازدواج متأخرات۔ ان کا دوسرا پارٹ منصب نبوت، فرائض و احکام۔ ان کا تیسرا پارٹ قرآن کی تاریخ اور حقائق اور اسرار۔ چوتھا پارٹ ان کا جو جلد ہے وہ معجزات کی حقیقت اور تحقیق پر ہے۔ 5واں جو یورپین تصانیف سیرت پر تنقید کی جلد ہے۔ مختصر یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی کی ایک شاہکار تصنیف ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ تصور کی جاتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح مولانا روم بھی لکھی، المامون اور الفاروق جو انہوں نے تاریخ پر کتابیں لکھیں۔ انہوں نے موازنہ انیس اور دبیر بھی لکھی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے مقالات اور مضامین بھی لکھے جو کہ شائع ہو چکے ہیں۔ اردو ادب میں اگر مولانا شبلی نعمانی کو دیکھا جائے تو شبلی نعمانی اردو میں ایک بلند پایہ مقام حاصل ہے انہیں۔ ان کا شمار اردو ادب کے نامور نثر نگاروں اور عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ شبلی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفے کا رنگ چڑھایا
اور شبلی بہترین تاریخ دان، عظیم سوانح نگار اور بلند پایہ تاریخ نویس تھے۔ انہیں عربی فارسی ادب میں پوری قدرت اور مہارت حاصل تھی۔ ان کی تاریخی کتابوں میں فلسفیانہ رنگ، حکیمانہ انکشافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شبلی بہترین ادیب اور شاعر بھی تھے۔ اعلیٰ پایہ کے خطوط نویس اور مقالہ نگاری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اردو ادب میں اپنی خطوط نگاری اور مقالہ نگاری سے قابل قدر اضافہ کیا۔ شبلی نہ صرف اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے نقاد بھی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تنقید کے اصول تحریر کیے۔ ان کے یہ اصول تنقید کے فن کی ایک منزل ہیں۔ انہی اصولوں پر انہوں نے مختلف شعراء کے کلام کی جانچ کی۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب موازنہ، انیس اور دبیر اپنی مثال آپ ہے۔ ان تمام خصوصیات کے باعث علامہ شبلی نعمانی کو اردو ادب کی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کی اردو ادب کے لیے گراں قدر اور بے لوث خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ حافظ۔